اب ہم قرآنی آیات کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آراف آیت نمبر 179۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سے جنات اور بہت سے انسان ایسے پیدا کیے ہیں جن کو جہنم ہی کا ایندھن بننا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ یہاں پر اچھی طرح سے پھر سمجھ لیجئے کہ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور عقل استعمال کرنے سے مراد یہ سب روحانی چیزیں ہیں، جسم کی والی بصارت، سماعت اور عقل نہیں۔ دوسری آیت سورہ فرقان آیت نمبر 44۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ عقل والے ہیں، سننے اور سمجھنے والے ہیں؟ نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے 20-22، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سر نہ موڑنا، سرکشی نہ کرنا، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور آگے فرمایا کہ یاد رکھو کہ خدا کے نزدیک بدترین قسم کا جانور وہ بہرا گونگا انسان ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ نہ بن جانا جو نہ تو حق کی بات کو سنتے ہیں، نہ ہی حق بولتے ہیں اور نہ ہی عقل سمجھ پاتے ہیں۔ ان لوگوں کے کان، ان کی زبانیں اور ان کے دماغ سب کچھ دین حق کے لیے گونگے، بہرے اور اندھے اور بےحس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدترین قسم کے جانور ہیں۔ اگلی آیت سورہ انعام آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت حق پر، ابھی کہا نا کہ دعوت حق کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ وہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ جو سنے گا وہی تو سمجھے گا، وہی تو عمل کرے گا، لیکن جو سنے گا ہی نہیں اس سے کیا امید آپ کریں گے؟ تو دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ اور سنے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے کان تو سب کے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جس کے اندر تھوڑی بہت بھی روح زندہ ہوگی وہی سنے گا۔ اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں کہ سنیں، اس کا مطلب ان کی روح مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے وہ لوگ جو مردے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں بس قبروں سے ہی اٹھائے گا اور پھر اسی کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ان کو واپس لایا جائے گا۔ یعنی جو سن سکتے ہیں روح کی باتیں، خدا کی باتیں، وہی لوگ زندہ ہیں، باقی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، جس دن سارے مردے اٹھائے جائیں گے اسی دن یہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین 69-70 میں، اور ہم نے اس پیغمبر کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ ہی شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے اور وضاحت ہے ہر چیز کی، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت تمام کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تو کیا ہے؟ یہ قرآن یہ ایک واضح قرآن ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہے۔ تو کیا باقی لوگ جو خبردار نہیں ہو رہے ہیں، بات نہیں سن رہے ہیں، کیا وہ مردہ ہے؟ کیسی بات ہے؟ کون قبرستان میں جا کر کے قرآن کی بات سنائے گا؟ تو یہاں پر بھی زندہ سے مراد وہی لوگ ہیں جن کے اندر تھوڑی سی بھی روحانیت بچی ہے، وہی خبردار کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا اور آپ کی بات سنے گا۔ رہ گئے وہ لوگ جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اینیملز ہیں، ان پر یہ قرآن کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ ہم اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں، بھینس کے آگے بین بجانا اور بھینس کا کچھ بھی ریئیکشن نہ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ بین کی سریلی اور میٹھی آواز بھینس کے کانوں میں رس نہیں گھولتی، اس کو اس کی قدر اور اس کی مٹھاس کا احساس نہیں ہے، وہ تو اپنا منہ چلاتی رہے گی، جگالی کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہا ہے کہ جس طرح بھینس کے آگے بین بجانے سے بھینس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح جن کی روحانیت مر گئی ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں، اور ان کے آگے قرآن پڑھنے سے، قرآن سنانے سے، قرآن سمجھانے سے، دعوت دینے سے، تبلیغ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ جانور لوگ ہیں اور یہ اسی دن مردہ لوگ اسی دن اٹھائے جائیں گے جس دن سارے مردے اٹھائے جائیں گے۔ اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی انہوں نے حق کو سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنی عقل و شعور سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ تو اب ایسے ہی بن کر رہ گئے ہیں کہ سخت ترین عذاب ان کا مقدر۔ پر مہر لگنے کا کیا مطلب ہے، اور کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور دیکھنے میں اچھے بھلے انسان رہتے ہیں؟ اس کا اتفاق ہر اس شخص کو بالکل ہوا ہوگا
جس نے کبھی قرآن کی اور دین حق کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہوگا اور 10 لوگوں سے ملا ہوگا، پھر وہ ایسے لوگوں سے ضرور مل لے گا جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور آخری آیت، اس طرح کی تو بے شمار باتیں ہیں کے لیے جو کچھ میرے ابھی ذہن میں آ سکا، جو آیات آئی ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں۔ آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں، واللہ قرآن پڑھنا شروع کیجئے اور پھر ان آیتوں سے گزریے، آپ کی روح وجدان میں آ جائے گی اور علم و حکمت کے ایسے دروازے کھلیں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ آخری آیت سورہ بقرہ 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہی لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آخر کس طرح کی زندگی ہے؟ کیا وہ لوگ میدان جنگ میں قتل نہیں کر دیے گئے تھے؟ کیا تلوار، بھالے اور نیزے کے سینکڑوں زخم انہوں نے نہیں کھائے؟ کیا ان کے بدن چھلنی نہیں ہو گئے؟ کیا ان کی جان نہیں نکل گئی؟ کیا ان کی لاش سامنے پڑی ہوئی نہیں تھی؟ کیا ان کے بدن اکڑ نہیں گئے تھے؟ کیا کچھ نہیں ہوا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیسی بات کر رہا ہے کہ تم اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے؟ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ سارا بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اصل زندگی، اصل موت روح کی موت اور زندگی ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک اصل زندگی اور اصل موت اس مادی جسم کی موت ہے اور زندگی۔ یہاں پر اب ہم وہ بات کر لیتے ہیں جو سب سے پہلے ویڈیو کا جو میں نے انٹروڈکشن کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ عقل و شعور کا اور فکر کا مرکز اور اس کا آرگن دل ہے یا دماغ ہے۔ اب اگر آپ نے وہ ساری باتیں سمجھ لی ہیں تو آپ کو تو یہ کلیئر ہی ہو چکا ہوگا، اب اس میں کوئی بھی الجھن باقی نہیں ہے کہ دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے، سمجھنے کا کام دل کا ہے یا دماغ کا ہے، اور فیصلہ کرنا دل کا کام ہے یا دماغ کا کام ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو ذرا سا بھی کنفیوژن ہے اور بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے، یا ہمارے وہ ناظرین جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ڈسکرپشن باکس میں وہ سارے ویڈیوز کے لنک بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے سارے ویڈیوز کو دیکھ کر کے کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر بھی اس پر ایک مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا آرگن ہے، اور قرآن، صرف قرآن ہی نہیں، تمام مذہبی کتابیں اور تمام لٹریچر میں دل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میں اس کا ایک مختصر جواب، دراصل اس مقام پر قرآن اور سائنس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ خدا اور اس کا پیغمبر اور اس کا کلام انسانوں کی روح کو مخاطب کرتے ہیں، اس سے تقاضے کرتے ہیں، اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے اور اس سے کام لینے اور اس کو زندہ، نورانی اور صحت مند کرتے ہیں، جبکہ موجودہ سائنس کے لیے چونکہ روح ایک ایسی شے ہے جس کو سینسری آرگن کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کو چکھ کے نہیں دیکھ سکتے، سن کے نہیں پا سکتے، سونگھ نہیں سکتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جلد سے محسوس نہیں کر سکتے، یہ ایکسٹرا سینسری ہے، اس کو اعضائے حسیہ کے ذریعے سے نہیں فیل کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو کسی لیبورٹری میں کاٹ پیٹ کے تجزیہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ روح اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر سائنسدانوں کو بھی اور ماڈرن لوگوں کو بھی اور پرانے زمانے سے یہ احساس ہوتا آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، کچھ تو ایسی بات ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، کان سے سن بھی نہیں، مطلب ہم اپنے اس مادی جسم کا کچھ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کچھ باتوں کا احساس ہوتا ہے، کچھ ادراک ہوتا ہے، کچھ ہمیں علم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ علم ہم نے کہیں سے حاصل نہیں کیا، خود سے ہم کو ایک پرسپشن ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے کسی بھی سینس آرگن کا استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہوگا کہ آپ دیکھیں کسی سائیکل چلانے والے کو، کسی بچے کو، یا کسی بھی ایکٹیویٹی کرنے والے کو، اور آپ کو ایک سیکنڈ پہلے لگے گا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے پھسل جائے اور گر جائے، اگر یہ اسی طرح جاتا رہا تو، اور ٹھیک ویسے ہی ہوگا، جس اینگل پر آپ نے پرسیو کیا تھا اسی طرح جا کر کے وہ ویسے ہی سلپ کرے گا اور ویسے ہی گرے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں دیکھ کر کے کہ دیکھو ایسا مت کرو، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اور ہو بہو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا۔ کہاں سے کہا تھا؟ آپ نے کہاں سے دیکھا؟ کیسے سوچا؟ کیسے سمجھا؟ اسی لیے سائنسدانوں نے ایک ایکسٹرا ٹرم نکالا جو سینس آرگن سے بیونڈ جو پرسپشن ہمارا ہوتا ہے اس کو انہوں نے بتانے کے لیے بتایا ایکسٹرا سینسری پرسپشن، یعنی یہ وہ فیلنگز ہیں، یہ وہ احساسات ہیں، یہ وہ نظر ہے، یہ وہ سماعت ہے، یا یہ وہ سمجھ ہے جو ہمارے سینس آرگن سے بیونڈ ہے، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو ہم عام طور پر اردو زبان میں چھٹی حس کہتے ہیں ہماری چھٹی حس نے، کیونکہ 5 حص ہیں اور چھٹویں حص تو ہے نہیں، لیکن ہم بولتے ہیں کہ چھٹی حص نے کے ذریعے سے ہم کو احساس ہوا، اچانک چھٹی حص ایکٹیویٹ ہو گئی اور لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ اب پیچھے آنکھ نہیں ہے، کوئی آواز بھی نہیں آئی، دماغ سے سوچا نہیں، کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو لگا کہ جیسے کوئی آپ کے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھٹی حص۔ بھائی یہی ایکسٹرا سینسری پرسپشن اور یہی چھٹی حص، مختلف ناموں سے نہ پکارو، یہی چیز ہے جو روح ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کر کے بتاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہماری بات ختم ہو گئی، اب ہم آگے دوسرے ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے۔
تو ملتے ہیں بہت جلد اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔